الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. دنیا کی زندگی میں ایک انسان کو ہمیشہ آخرت کو نمبر 1 پر رکھنا چاہیے. ہمیشہ آپ کاروبار میں ہو، آپ تجارت میں ہو، آپ نوکری پر ہو، آپ کہیں جاب کرتے ہو، گھر میں عورت ہے، کوئی گھر کا کام کر رہی ہے یا باہر کہیں شاپنگ کرنے جا رہی ہے، کہیں بھی جائے، ایک مرد ہو یا ایک عورت ہو، ہمیشہ آخرت کو نمبر 1 پر رکھنا. آخرت برباد کر کے اس کو نقصان پہنچا کر دنیا کمانا یا دنیا کا فائدہ حاصل کرنا یا کسی بھی طرح کا فائدہ دنیاوی طور پہ لینا اور اس کے بدلے میں آخرت کو نقصان پہنچانا، یہ بیوقوفی، عقل مندی اور سب سے بڑی ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان مردوں کی تعریف کیا. ایسا مرد بننا چاہیے، ایسے مرد ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت. یہ آیت آپ دیکھیں 1400 سال پہلے اتر رہی ہے. کن مردوں کی تعریف کی جا رہی ہے؟ کیسے مرد تھے؟ صحابہ کیسے تھے؟ رجال لا تلہیہم تجارت، ایسے مرد ہیں. یہ کون سے مرد تھے؟ آپ دیکھیں وہ صحابہ اکرام تھے اس وقت. اللہ کہہ رہا رجال لا تلہیہم تجارت، ایسے مرد ہیں کہ انہیں غافل نہیں کرتی ہے ان کی تجارت، لین دین، خرید و فروخت، تجارت ولا بیع، اور کسی بھی طرح کا بیع، لین دین، چاہے وہ تجارت ہو چاہے لین دین، کسی بھی طرح کی تجارت اور لین دین، کاروبار انہیں غافل نہیں کرتا ہے. کس بات سے؟ 3 باتیں اللہ نے بتائی. عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. چاہے کہیں بھی ہوں، سفر میں ہوں، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، چاہے دکان پہ بیٹھے ہوں تجارت کر رہے ہوں، مارکیٹ میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ان کی تجارت، ان کا لین دین انہیں غافل نہیں کرتا. یعنی ہمیشہ ان کے ذہن میں آخرت نمبر 1 پر ہوتی ہے. چاہے کتنا مشغول ہو جائیں، کتنا بزی ہو جائیں، کتنا بھی دنیاوی چیز میں بزی ہو جائیں، لیکن ان کا وہ بزی ہونا ہمیشہ ان کے ذہن میں آخرت کو یاد دلاتی رہتی ہے. کیا ہے؟ اللہ فرماتا ان ذکر اللہ، نمبر 1 اللہ کا ذکر. اللہ کو نہیں بھولتے ہیں وہ، چاہے کتنا مشغول ہو جائیں اللہ کو نہیں بھولتے ہیں. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اب چاہے وہ ذکر مخصوص ذکر ہو، چاہے وہ جو مخصوص ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ صبح و شام کے ہوں، نمازوں کے بعد ہو، یا ایسے ہی بیٹھے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یعنی کاروبار میں بھی ہے لیکن اللہ کو یاد کر رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے بھی سبحان اللہ ان کی زبان سے نکلتا رہتا، الحمدللہ، اللہ اکبر. کاروبار میں بھی ہے لیکن اللہ کو یاد کرتے رہتے. نمبر 1 ہمیشہ ان کے ذہن میں اللہ رہتا ہے. 2 وإقام الصلاۃ، ان کی تجارت، ان کا لین دین، کاروبار، دنیاوی معاملات میں مشغول ہونا ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے. ہمیشہ ان کے ذہن میں نماز ہوتی ہے. کتنے لوگ آپ دیکھیے آج ایسے بھی آپ کو ملیں گے جن کو کوئی فکر نہیں ہے، نمازیں چلی جاتی ہیں، بعد میں آ کے پڑھ لیتے ہیں، وقت سے نکال کے پڑھ دینا، وقت ختم ہو رہا ہے بالکل ختم ہوتے ہوتے تب پڑھ لینا، یا وقت چلا گیا تو آ کے پڑھ لینا. مشغول ہے تجارت میں، دکان پہ کسٹمر کھڑا ہے، لوگ بھیڑ لگی ہے، ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیں گے. گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کی مہمان نوازی کر رہا ہے، جماعت چلی گئی، مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہا ہے، دعوتیں کھلا رہا ہے، چلی گئی. شادی بیاہ میں ہے، نماز چلی گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نکاح کرنے جا رہا ہے، نمازیں چلی جا رہی ہیں. اور کوئی کام ہے، نماز چلی گئی. لیکن اللہ یہ ان مردوں کی تعریف کر رہا ہے کہ بھئی تجارت، کاروبار، لین دین بہت مشغول ہیں، بزی ہیں، لیکن نماز سے غافل نہیں ہوتے. یعنی اللہ کا ذکر ہمیشہ ان کے ذہن و دماغ میں، ان کی زبان پر، اور نماز ان کو یاد رہتی ہے. اور ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ، آج بھی ہیں جہاں ایسے لوگ ہیں جو مشغول رہتے ہیں.
اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کی تجارت مشغول نہیں کر، پہلے بھی تھے، آج بھی اور قیامت تک رہیں گے. ایسے چند لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ رہتے ہیں جو الحمدللہ کہیں بھی رہتے ہیں ان کو یاد رہتا ہے، فون کر کے پوچھتے ہیں فلاں جگہ مسجد ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، کتنے بجے جماعت ہے، کیا ہے. ورنہ کاروبار میں ہے، بزی ہیں، سفر کر رہے ہیں تجارت کے لیے، لیکن یاد ہے نماز، وقت پہ نماز، پابندی سے نماز، گاڑی سے جا رہے ہیں روک کے نماز، یا پوچھنا مسجد کہاں ہے نماز پڑھنا، فکر رہتی ہے ان کو، فکر رہتی ہے نماز کی. یہ لوگ بھی قابل یعنی تعریف ہے ایسے مردوں کی، اللہ کی نگاہ میں ایسے مرد قابل تعریف ہیں جن کی نماز ان کو غافل نہیں کرتی. اور نمبر 3 اللہ کہہ رہا ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکات دینے سے. زکات چاہے کتنا بھی کاروبار میں بڑھ جائیں، لین دین کم ہو زیادہ ہو، تجارت بڑھ جائیں یا گھٹ جائے، کم ہو گیا، کسی سال کم ہو گئی، کسی سال زیادہ ہو جاتے، لیکن زکات دینے سے اگر وہ زکات کے مستحق ہیں، فرض اور واجب ہو گئی، چاہے کم ہوئی ہو تھوڑا ہی ہو، لیکن غافل نہیں ہوتے، ان کی تجارت غافل نہیں کرتی. کتنے لوگ بول دیتے ہیں ارے بھائی ابھی اس سال نہیں ہے، جاؤ پچھلے سال دیا تھا ابھی ختم ہو گیا، یعنی ان کو لگتا ہے زیادہ رہے تو دینے کا. نہیں، اللہ کہہ رہا غافل نہیں ہوتے ہیں، غافل کبھی بھی زکات دینے سے غفلت نہیں برتتے. کیوں ایسا ہے؟ اللہ آگے فرماتا ہے، بہت اہم آیت ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. یہ نماز، یہ ذکر اور یہ زکات کیوں دنیاوی چیزیں غافل نہیں کر پاتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں ڈر ہے، خوف، ڈرتے رہتے ہیں. کس بات سے؟ جس دن دل اور نگاہیں پلٹ دی جائیں گی، آخرت کا دن، جس دن آدمی گھبرا جائے گا، ہر ایک اپنے اپنے فکر میں لگا رہے گا، اس دن سے ڈرتے ہیں. کیا ہوگا اس دن؟ کوئی کام نہیں آئے گا، مال یہی رہے گا، تجارت یہی رہے گی، گھر بار یہی رہے گا، کاروبار یہی رہے گا، لیکن میں یہ سب چھوڑ کے جانے والا ہوں. تو اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کچھ کام آنے والا نہیں، جس دن نگاہیں دل سب جو ہے الٹ پلٹ جائیں گے. تو یہ جو آیت ہے نا، یہ ہمیں ایسا مرد بننا چاہیے، یا گھر میں کوئی عورت ہے تو اس کو اس صفت کی پابند ہونی چاہیے کہ دنیاوی کوئی چیز اسے مشغول نہ کر پائے آخرت. جو چیز آخرت سے غافل کرے اس میں کبھی خیر نہیں، اس نوکری میں خیر نہیں جو آخرت سے غافل کرے، اس تجارت میں خیر نہیں جو اللہ کی عبادت اور ذکر اور جو ہے نماز سے غافل کرے. ہر نوکری، ہر تجارت، ہر کاروبار، ہر لین دین کرنے سے پہلے آدمی دیکھے میرا آخرت کا نقصان تو نہیں ہے. ہم کہیں نوکری پہ لگ رہے ہیں، کہیں جاب پہ جا رہے ہیں، پہلے چیک کریں آخرت کا نقصان تو نہیں ہے. ہماری اولاد ہے، ہمارے بیٹا ہے، بیٹی، کوئی بھی ہو، اگر کوئی کاروبار میں جا رہے ہم دیکھیں، پہلے پوچھیں آخرت کا نقصان تو نہیں ہے، نماز کی پابندی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہیں ایسی جگہ جاب تو نہیں کہ جہاں نماز چھوٹ جائے، وہ موقع ہی نہ دے، ٹائم نہ دے نماز پڑھنے کے لیے. یہ سب ذمہ داری اگر یہ سب ہے تو سمجھ جائیں کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ان مردوں جیسے ہیں. آپ بتائیے صحابہ، حضرت ابو بکر کم مالدار تھے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ وَالسَّعَةِ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو فضل والے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسعت والا کہا ہے، وہ اسعت والے بہت مالدار تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، لیکن ان کی تجارت نے، ان کے کاروبار نے کبھی ان کو غافل نہیں کیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، سب سے مالدار صحابی مدینے کے اندر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی ایسے صحابہ ہیں. اللہ نے ان مردوں، ہم کو ایسا مرد، اس کی کیوں کب ہوگا یہ؟ جب ہم دنیا اور کاروبار کو ہاتھ میں رکھیں، کبھی دل میں بسائے نہیں. انسان غافل آخرت سے تب ہوتا ہے جب وہ دنیا کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے. دنیا کو ہاتھ میں رکھیں، کاروبار کو ہاتھ میں رکھیں، چیزوں کو ہاتھ میں رکھیں. ہاتھ میں جب تک رہے گا تب تک آپ غافل نہیں ہوں گے، جب وہ دل میں جگہ بنا لے گا تو آپ غافل ہو جائیں گے. تو یہ نصیحت ہے، ہم جہاں بھی رہیں اللہ کا ذکر اور نماز کی پابندی اور زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی، ان سے ہم کبھی غافل نہ ہوں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسی تجارت، ایسے کاروبار، ایسے لین دین جو بھی ہم کرتے ہیں ان سب میں رہ کر کے بھی آخرت کو ہمیں نمبر 1 پر رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق دے. ہمیں اللہ تعالی ہمیشہ اپنی ذہن میں، اپنی دماغ میں،
اپنے دل میں آخرت کو بسانے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.